السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کسی بھی ملک کے 3 بنیادی ادارے ہوتے ہیں جو نہ صرف اس کے فیصلے کرتے ہیں بلکہ جو فیصلے ہوتے ہیں ان پر عمل کرنے کے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ عام طور پر اس میں پارلیمنٹ ہوتی ہے، ایک عدلیہ ہوتی ہے، ایک انتظامیہ ہوتی ہے، اور فی زمانہ اس میں میڈیا کو بھی ایک اہم ستون جو ہے یا ایک پلر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے اہم ترین جو کردار ہے وہ پارلیمنٹ کا ہے، جہاں پوری قوم کے منتخب نمائندے جاتے ہیں اور پھر مستقبل کے حوالے سے پوری قوم کے فیصلے ہوتے ہیں جن پر عمل کرنا باقی اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ مثال کے طور پر جو عدلیہ ہے وہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے آئین اور قانون کی نہ صرف تشریح کرتی ہے بلکہ ان کی روشنی میں پورے معاشرے کو، ہر شہری کو انصاف فراہم کرتی ہے، اور وہ ہمارے ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کافی حد تک آزاد ہے، جس کے لیے پوری قوم نے، وکلاء نے، ایون ججوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ اس کے بعد انتظامیہ ہے۔ انتظامیہ میں بہت سارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور بیوروکریسی بطور خاص شامل ہیں، جن کا کام پارلیمنٹ کے فیصلے یا حکومت کے فیصلے ان پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو ساری فیصلہ سازی جو ہو رہی ہے اس کا تعلق پارلیمنٹ کے ساتھ ہے، وہ پارلیمنٹ کے دامن سے جڑی ہوئی ہے۔ جتنی وزڈم، بصیرت، دانائی پارلیمنٹ کے اندر جنم لے گی وہ ہمارے معاشرے سے بھی جھلکے گی، بشرطے کہ بیوروکریسی پوری نیک نیتی، پورے اخلاص اور پوری قوت ارادی کے ساتھ پارلیمنٹ کے دیے گئے اصولوں یا فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کی مکلف ہو۔ ہمارے ملک میں باقی ترقی پذیر ممالک کی طرح ہوتا یہ ہے کہ یہاں کی بیوروکریسی وہ زیادہ عام طور پر پڑھی لکھی ہوتی ہے، زیادہ تجربہ کار ہوتی ہے، اور وہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ دفتروں میں بیٹھ کے یا فائلوں کو نپٹا کے یا معاملات امور مملکت کو دیکھ کے زیادہ تجربہ کار ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ عام طور پہ پارلیمنٹ کے فیصلوں پر ان کی روح کے مطابق عمل نہیں کرتی، یا حکومت کے فیصلوں کے پر ان کی روح کے مطابق عمل نہیں کرتی، بہت ساری جگہوں پر من مانی کر جاتی ہے، جس کے نتیجے میں قومی جو ترقی کا سفر ہے وہ رک جاتا ہے۔ اس لیے جہاں جس فلور پر پارلیمان میں فیصلے ہونے ہیں، یا جو ہماری حکومت ہے یا اس کے جو منسٹرز ہیں جنہوں نے یہ فیصلے کابینہ میں کرنے ہوتے ہیں اور پھر آگے اس پر بیوروکریسی نے عمل کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہوں، پڑھے لکھے ہوں، اور وہ دنیا داری کو سمجھتے ہوں، امور مملکت کے راز و رموز کو بھی جانتے ہوں، اور وہ بیوروکریسی کی جو باتیں ہیں جن کا قانون یا آئین سے تعلق نہ ہو یا پرے ہو ان پر عمل کرنے کی بجائے وہ ان فیصلوں پر عمل کروانا ضروری سمجھے اور کروائیں جو حکومت یا پارلیمنٹ فیصلے کرے، تاکہ قوم جو ہے وہ ترقی معکوس کی بجائے آگے کا سفر طے کر سکے۔ اس وقت جو ملک میں نافذ العمل قاعدہ قانون ہے، اس کی روح سے جو سیاسی جماعت ہوتی ہے اس کی قیادت یا اس کے سربراہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کس کو ٹکٹ دیتا ہے الیکشن لڑنے کا اور کس کو نہیں دیتا، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب ایک موروثی سیاست چل پڑی ہے جو نسل در نسل چلتی آ رہی ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں، جمہوری اداروں کی بات تو کرتے ہیں، جمہوری اقدار کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ہماری اپنی سیاسی جماعتوں کے اندر خود جمہوریت کا بڑا فقدان ہے، حتیٰ کہ یہ ایک عاملیت کی شکل میں جو قیادتیں ہیں سیاسی پارٹیوں کے ان کے اوپر اس وقت وہ مسلط ہیں۔
اب سیاسی قیادتوں کی عام طور پر کہیں نہ کہیں دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولادیں آگے آئیں، اور یہ بھی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ، آؤٹ سپوکن لوگ، زیادہ سوچ بچار اور زیادہ باتیں کرنے والے یا زیادہ فکر کرنے والے یا زیادہ صلاحیتوں والے لوگ آگے نہ آئیں، تاکہ وہ کل قیادت کے سامنے نہ بول پڑیں۔ کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی وہ قیادت کے سامنے سوال اٹھائے، یہاں سوال اٹھانے کی ممانعت ہے۔ تو اس کا یہ الٹیمیٹلی یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہماری پارلیمنٹ میں جو اذہان آنے چاہیے، جو ذہن آنے چاہیے زرخیز، جو سوچ فکر اور صلاحیت، ویژن، وزڈم، دانائی، حکمت، فہم و فراست، وہ اس لیول کی نہیں آ رہی۔ یہی وجہ ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ پارلیمانی نمائندوں یا حکومت وقت سے منسلک جو ان کے نمائندے ہوتے ہیں ان کی بات نہیں سنتی اور بہت ساری جگہوں پر اپنی من مانی کر جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پچھلے 70 سال سے ایک گول دائرے میں سفر کر رہے ہیں، صفر سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے اور پھر اینڈ میں جا کے ہم صفر پہ رک جاتے ہیں۔ اسے ترقی معکوس کا سفر کہا جاتا ہے کہ ہم آگے نہیں جا رہے، پیچھے جا رہے ہیں یا ایک جگہ پہ ہم رکے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جماعتی اور سیاسی اور گروہی مفادات سے بالاتر ہو کر پارلیمنٹ میں ایسے لوگوں کو آگے لانا چاہیے جو نہ صرف بہت باصلاحیت ہوں بلکہ بیوروکریسی سے کام لینے کا ہنر بھی جانتے ہوں، فن بھی جانتے ہوں، صلاحیت بھی رکھتے ہوں۔ اس طرح ہی پاکستان قوم کی برادری میں ایک ممتاز اور منفرد مقام حاصل کر سکتا ہے۔ خواتین حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے بہت ہی اطمینان بخش اور آگے بڑھنے کے جذبے کو سنوارتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے، سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔